کیونکہ ہمارے مولوی کے پاس تو ٹائم ہے نہیں کہ وہ یہ باتیں کرے. اس کو اختلافی موضوعات سے فرصت ملے تو بات کرے نا. وہ تو ابھی تک یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ حضور نور تھے یا نہیں تھے, حضور کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا. ابھی تو ثابت کرے گا تو ثابت ہوگا. اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے, یا اللہ والے جانے. تیرے ثابت کرنے سے آج تک کچھ ثابت نہیں ہوا بھائی. تفرقہ ہی بڑا ہے اور کچھ نہیں ہوا. کسی بھی آج کل کے ینگسٹر بچے سے پکڑ کے پوچھ لو, اور ہمارے زمانے کے کسی آدمی سے پوچھ لو, اس کے علم میں اور آج کے بچے کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں بلکہ زیادہ پتہ ہے, یا ہمارے دور کے بچوں کو, یعنی جو ہمارے دور کے لوگ ہیں ان کو زیادہ علم ہے اور آج کے بچوں کو نہیں. کیوں کہ وہ جمعے کے آخری ٹائم کے اوپر تو جا رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کا شارٹ پہنا ہوا ہوتا ہے, ٹی شرٹ میں ایک ہاتھ ڈالی ہوئی ہوتی ہے, دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے, بھاگتا ہوا آ رہا ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے. تو اس کی یہی بیماری ہے, وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے جمعے کی. ورنہ جتنی تیزی سے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے تو جا رہے ہیں وہ, لیکن خاموشی سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے اس وقت. تھرو آؤٹ دا ورلڈ کی بات نہیں کر رہا, صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور آپ مسلک کو لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک. کیوں کہ دین آپ نے پڑھایا ہی نہیں, اور دین کی بیسک معلومات آپ نے دی نہیں. وہ رب کو جانتا ہی نہیں, وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہی نہیں, اس کو اللہ کے بارے میں کوئی علم ہے ہی نہیں. تو جب اس کو اپنے اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی بھٹکانے والا اس کو آرام سے بھٹکا دے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنے مسلک کی مسجد میں جاتے ہیں, یہ اپنے مسلک کی مسجد میں جاتے ہیں, یہ اپنے مسلک کی مسجد میں جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے جمعے کی نماز پڑھنے؟ آپ اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں, یہ اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں, وہ اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو سب کو اپنے اپنے مطلب کا مولوی چاہیے اور اپنے اپنے مطلب کا خدا چاہیے. تو بچہ سیکھے گا کیا؟ اور آپ نے اپنے بچے کو سکھایا کیا؟ تو وہ نہ اللہ کو جانتا ہے اور نہ مانتا ہے, اور اسی لیے نہ وہ اللہ کی مانتا ہے اور نہ اللہ کے رسول کی مانتا ہے. جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتا تو میری اور آپ کی کیا مانے گا؟ آپ کی اور میری جنریشن جو اپنے ماں باپ کی مانتے تھے وہ آج کی مانتی ہے. کیوں رونا روتے ہیں اس بات کا؟ اسی لیے رونا روتے ہیں آپ اور ہم اس بات کا, کیونکہ ہم نے وہ تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی جو ہمارے والدین نے کی. کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مان رہا تو والدین کی خاک مانے گا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے گا تو والدین کی آٹومیٹکلی مانے گا. لیکن جب وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں, کیونکہ مولوی تو پڑا ہوا ہے تفرقے کے اندر, وہ تو بتا رہا ہے اس کو صرف اختلافی باتیں, دین تو پڑھا ہی نہیں رہا. دین میں وہ کانسیپٹ اس کو بیسک دے ہی نہیں رہا اللہ کے بارے میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, نبوت کیا ہے, ولایت کیا ہے, بتا رہا ہے. سنا ہے کسی مولوی کے منہ سے کہ وہ ان موضوعات پر گفتگو کر رہا ہو؟ ہاں, فتوے ٹھوک رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا کہ فلاں نے یہ بات بول دی, آج سے وہ راضی ہو گیا, فلاں نے یہ بات بول دی, آج سے وہ کافر ہو گیا. یہی ہو رہا ہوتا ہے نا. اور اب تو الحمدللہ دیوبندی بھی ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں, بریلوی کو ہی کافر کہہ رہے ہیں الحمدللہ.
اتنی ترقی ہو گئی کہ دیوبندی مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا کہ یہ دیکھو ماشاءاللہ سے بریلوی جو ہے یہی ایک دوسرے کو کافر بول رہے. افسوس ہوتا ہے، افسوس، اور ہے ہی مقام افسوس کا کہ کوئی ایسا قائد ہی نہیں رہا ہمارے یہاں جو ہمارے مسلک کو کنٹرول کر سکے. قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی کے بعد سے کوئی ایسا قائد نہیں رہا کہ جس کا ویژن اتنا واسٹ ہو. آج ہمیں سبق پڑھاتے ہیں کہ جناب آپ نے ایک شیعہ کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے دی. میں نے کہا بھائی جہاں اپنا راستہ ناپ تو. میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی، میں نے کہا میں نے جس گھر میں تربیت حاصل کی ہے ان کے ہر جمعرات کو رمضان کے اندر روزہ کھلتا تھا، اور روزے کی افطار پارٹی کے اندر شیعہ علماء آتے تھے، جماعت نورانی میاں کراتے تھے، علماء ان کے پیچھے سارے نماز پڑھتے تھے. نورانی میاں نماز کھول کے روزہ کھول کے نماز پڑھاتے تھے، وہ نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولتے تھے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا. اگر وہ کافر ہوتے تو نورانی میاں ان کو گھر میں گھسنے نہ دیتے. تو بچپن سے ہم نے جن کی صحبت حاصل کی اور جن کے گھر میں بچپن گزارا اور جن کے گھر میں دین دیکھا، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے بیٹے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ہی خلیفہ کے داماد بھی ہیں. قطب مدینہ ضیاء المدنی صاحب کے داماد ہیں. ٹھیک، مولانا علیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. دونوں خلیفہ کس کے؟ اعلیٰ حضرت کے. لیکن کیا کسی نے بھی اپنے نام کے آگے بریلوی لگایا ہوا تھا؟ مولانا علیم صدیقی، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی. قادری بھی نہیں لگا ہوا تھا، لوگ لگا دیتے تھے، وہ خود ہی نہیں لکھتے تھے کبھی بھی، صرف صدیقی لکھتے تھے. آج تک تو جب تک 10 القابات نہ ہو اس وقت تک چین نہیں پڑتا.